جنرل حمید گل 1936 کو سرگودا میں پیدا ہوئے، جبکہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق سوات سے تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم لاہور میں حاصل کی اور پھر 1956 کو پاکستان آرمی میں کمیشن حاصل کیا۔ جنرل حمید گل کا آرمی کیریئر بے پناہ کارناموں سے بھرا پڑا ہے، جس میں 1965 کی جنگ میں بھارت کے خلاف چونڈا سیکٹر میں ٹینک رینجمنٹ کی کمانڈ کرنا، اور یاد رہے کہ یہ جنگی تاریخ میں ٹینکوں کی خوفناک ترین لڑائیوں میں شمار ہوتی ہے، اور یہ جنگ عظیم میں جرمنی اور روس کے درمیان لڑی جانے والی مشہور ٹینکوں کی لڑائی بیٹل آف کرسک کے بعد دنیا بھر میں ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی سمجھی جاتی ہے۔ چونڈا کی لڑائی میں دونوں جانب کا بے پناہ نقصان ہوا، مگر پاکستان نے کامیابی کے ساتھ اپنی سرحدوں کے دفاع کر لیا۔ حمید گل کو 1978 میں بریگیڈیئر کے عہدے پر ترقی دی گئی اور اس کے چند سالوں بعد انہیں پاکستان ملٹری انٹیلیجنس کا سربراہ بنا دیا گیا۔ پھر 1989 کو اس وقت کی وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو نے جنرل حمید گل کو ISI کا سربراہ بنا دیا۔ 80 کی دہائی پاکستان کے لیے بہت اہم تھی، جس میں پاکستان دو اطراف سے یعنی اپنی مشرقی اور مغربی سرحد کی طرف سے دشمنوں میں گھر چکا تھا۔ مشہور اصطلاح ہے کہ آپ کے دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہوتا ہے۔ اس اصطلاح کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر روس کا مقابلہ شروع کر دیا۔ روس کا اصل مقصد پاکستان کے گرم سمندری پانی تک رسائی تھا اور افغانستان کی کٹ پتلی حکومت کو ساتھ ملا کر پاکستان کی مغربی سرحدوں پر چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، اور یہاں تک بھی ہوا کہ افغانستان کے جنگی جہازوں نے روس کی آشیرواد کے ساتھ پاکستان کے سرحدی علاقوں کی خلاف ورزی کرتے بلکہ متعدد بار شہری علاقوں پر بمباری بھی کی۔ یہ صورتحال پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے لیے نہایت فکر کا باعث تھی، اور انہوں نے اس سے پہلے کہ روس افغانستان کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف بھرپور کارروائی کرتا، پاکستان نے روس کو افغانستان میں الجھانے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان نے افغانستان میں افغان مجاہدین کی ایک کمزور مزاحمتی تحریک کو منظم کر کے افغان مجاہدین کو سپورٹ کیا گیا، اور روس اور افغانستان کی کٹ پتلی حکومت کے خلاف روس میں مسلح جہاد کا اعلان کر دیا گیا۔ اس سارے پلان میں جنرل حمید گل کا اہم کردار رہا ہے، اور جنرل حمید گل جنرل اختر عبد الرحمان کی سربراہی میں ISI میں کام کر رہے تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے چند نامور جنرل، جن میں جنرل اختر عبد الرحمان، جنرل آصف نواز جنجوعہ اور جنرل حمید گل جیسے قابل جرنیلوں نے روس کے توڑنے کا پلان بنایا اور دیوار پر لگے روس کے نقشے پر سرخ قلم سے لکیریں کھینچی، اور انہیں بتایا کہ روس اس طرح ٹوٹے گا، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ روس بالکل اسی طرح ٹوٹا، اور وہ نقشہ پاکستان آرمی کے پاس آج بھی محفوظ ہے، جس کو وہ اپنے نئے آنے والے افسروں کی تربیت اور ان کو مورال بلند کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جنرل حمید گل نے افغان جنگ میں مجاہدین کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور روس کو کاری ضرب لگانے میں کامیاب رہے۔ روس کے خلاف پاکستان آرمی کے جوان بھی مجاہدین کے شانہ بشانہ لڑے، اور پاکستان آرمی کے ہیلی کاپٹر توپوں کو رات کے اندھیرے میں اٹھا کر افغانستان میں لے جاتے، جو رات بھر روسی افواج پر بمباری کرتے، اور صبح ہونے سے پہلے ان توپوں کو واپس پاکستان لے جایا جاتا۔ تاریخ میں اس جنگ کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جنگ افغانستان کی سرزمین پر روس اور پاکستان کے درمیان لڑی گئی، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب دنیا نے دیکھا کہ ایک سپر پاور کس طرح شکست و ریخت کا شکار ہوئی۔ اس کی دہائی میں ہی روس کی شکست اور اس کے دانت کھٹے کرنے کے بعد پاکستان نے بھارت کو واضح پیغام دینا تھا، جو راجیو گاندھی کی سربراہی میں پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے پرتو رہا تھا۔ پاکستان نے جنرل حمید گل کی سربراہی میں پاکستانی تاریخ کی سب سے بڑی جنگی مشقیں ضرب مومن کا آغاز کیا، جس کا کامیابی سے انعقاد کا سہرا بھی جنرل حمید گل کے سر جاتا ہے۔ غرض یہ کہ جنرل حمید گل کی شخصیت کو چند الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ حلقے ان کی طالبان کو سپورٹ کے خلاف ہوں، مگر یاد رہے کہ آج کل کے طالبان وہ طالبان نہیں جنہوں نے افغان جہاد میں حصہ لیا تھا، بلکہ ان میں سے بہت بڑی تعداد تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جو آج اپنے آپ کو مجاہدین کہتے ہیں۔ آپ کو چاہیے جنرل حمید گل کی پالیسیوں سے اختلاف ہو، لیکن آپ اس شخص کی حب الوطنی پر شک نہیں کر سکتے، اور اس بات کی گواہی پاکستان کا بچہ بچہ دے گا کہ اس شخص نے اپنے ملک کو بچانے کی خاطر اس وقت کی سپر پاور روس سے نہ صرف ٹکر لی بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ جنرل حمید گل کے الفاظ تھے کہ ایک مومن کے لیے سپر پاور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سپر پاور نہیں مانتا۔